اب لفظوں کے بعد اس کی تفسیر پہ آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے ہو چکا. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. ساری کی ساری سب کے معنی میں بھی استغراق، غرق، یعنی ہر چیز اسی میں آ گئی. اور اختصاص خاص اسی کے لیے ہے. حمد، تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. یہ جو الحمدللہ لفظ ہے اس کو افضل الدعا بھی کہا گیا ہے، بہترین دعا ہے. اور انسان کو کھانے پینے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد اور بے شمار مواقع پر پڑھنے کی تلقین بھی کی گئی. اور یہ وہی کلمہ ہوگا جب جنت میں پہنچنے کے بعد انسان بولیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو الحمدللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الحمدللہ تملأ المیزان. ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اتنا وزنی کلمہ ہے کہ میزان، جس وہ تول ہے نا جو پلڑے ہمارے، اس کو بھر دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندوں میں سے کسی بندے نے کہا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے گھبرا گئے کہ یا رب اس کا اجر کتنا لکھیں، اتنے خوبصورت انداز میں تیری حمد کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کیا کہا بندے نے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود خوب پتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس کلمے سے خوش ہوئے، پھر پوچھا، فرمایا اس کو اسی طرح لکھ دو، جب وہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اس کی جزا اسے دوں گا. اتنا بہترین خوبصورت ترین کلمہ. اسی طرح نماز میں جب ہم رکوع کے بعد اٹھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی شخص نے یہ لفظ بول دیے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کس نے یہ لفظ بولے تھے؟ اس لیے کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو اس کلمے کو اٹھاتے ہوئے دیکھا. اتنا وزنی کلمہ، 30 سے زائد فرشتے آگے بڑھے کہ اس کو ہم اٹھائیں. اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی. تو تعریف سب کو پسند ہے نا. اگر آپ کی تعریف کوئی کرے آپ کو اچھی لگتی یا تنقید اچھی لگتی؟ جو یہ کہتے ہیں اچھی نہیں لگتی وہ جھوٹ کہتے ہیں. اگر آپ کو نہ یقین ہے اس بات پر تو جب آپ پہ تنقید ہو تو پھر بتایا کیجیے آپ کو کیسی لگتی ہے. بہرحال یہ ایک نیچرل سی بات ہے. آپ ایک بچے کی بھی تعریف کرے تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا پھر بھی ہم تعریف چاہتے ہیں. تو جس رب نے سب کچھ کیا اس کی تعریف کیوں نہ ہو؟ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے، اور پوچھنے والا پوچھے کہ کیوں، اللہ کے لیے کیوں، تو اس کا جواب دیا گیا رب العالمین، اس لیے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. اب آپ دیکھیں کہ رب کا معنی ذہن میں لائیں. کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ پالنے والا، ساری ضروریات پوری کرنے والا. اب پھر وہی رحم کی طرف چلے جائیں. انسان کی جب ابتدا ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے ایک نطفے سے، تو وہ آنکھ کو نظر نہیں آتا اس کو کوئی غذا کیا کھلائے گا، لیکن کس طرح اسے غذا فراہم کرتا ہے، اور پھر اس سے کس طرح ایک مکمل انسان بناتا ہے، ساری ضروریات اس کی پوری کر. اور پھر صرف وہاں نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد بھی سانس لینا، انسان کو جن جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، روشنی، سانس، کھانا پینا، اس کی اور بہت کچھ، ان تمام چیزوں کو پوری کرتا ہے اور آخری لمحے تک پوری کرتا رہتا ہے. اور صرف ہماری نہیں کرتا، عالمین. تو عالم کا معنی کیا بتایا تھا؟ مخلوق، ساری مخلوق. اور اس میں عالم جن ہو یا عالم انس ہو یا پرندے ہوں یا سمندر کے اندر مخلوق جو 3 گنا زیادہ ہے خشکی سے، پتہ ہی ہوگا آپ کو، ان میں مچھلیاں اور معلوم نہیں کیا کیا، ان سب کی بھی غذائی ضروریات، اور ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف. کوئی سبزی کھو رہا ہے، کوئی گوشت کھو رہا ہے، کوئی کچھ اور چاہتا ہے. اور پھر ان سب چیزوں کو پورا کرنا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی آبادی ہے نا انسانوں کی. اور پھر چلے انسانوں کو چھوڑیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی آبادی دیکھ لیں، پرندوں کی دیکھ لیں، درندوں کی اور مخلوقات کی اور انسانوں کی اور جنوں کی اور فرشتوں کی اور معلوم نہیں کس کس کی. کیونکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنی مخلوق ہے. تو ان سب کو کیا کر رہا ہے؟ ان کی ساری ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم. صرف ضروریات ہی پوری نہیں کر رہا بلکہ رحمت، محبت، فضل اور شفقت کے ساتھ کر رہا ہے، انتہائی محبت کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں.
کچھ اس کے ساتھ شرک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کچھ اس کو مانتے تو ہیں مگر اس کی بات کوئی نہیں مانتے، اس کو ناراض کر کر کے غضبناک کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کی کچھ اطاعت کرتے ہیں تو احسان جتانا شروع کر دیتے، بہت کر لیا ہم نے، لیکن وہ ان سب کی ساری گستاخیوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے رزق کا ہاتھ نہیں روکتا۔ ہم جن انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح رسپانس نہیں دے رہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد نافرمان ہے، کیا کر دو؟ آق، کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق۔ یہی تو فرق ہے مخلوق اور خالق، الرحمن میں خاص طور پر۔ الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ رحمان کی جو رحمت ہے وہ مسلمان کافر دنیا آخرت ہر جگہ کے لیے ہے، لیکن رحیم کی جو رحمت ہے وہ خصوصاً مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غلطی کرتے ہیں پھر معافی چاہتے ہیں، پھر انہیں معاف کر دیتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی معاف کر دے گا۔ بہت ہی مہربان، بار بار رحم کرنے والا، اتنی رحمت کہ مخلوق میں سے کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو بتانے کے لیے فرمایا گیا کہ 70 ماؤں کو ایک طرف کر دیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بھی زیادہ۔ اور 70 کا لفظ کثرت کے اظہار کے لیے بولا گیا، یعنی اگر ذرا سوچیں ایک بچے کو پالنے کے لیے 70 مائیں لگ جائیں تو جتنا خیال رکھیں گی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ماں ہوتی محبت کے باوجود کیئرلیسنس کبھی کر جاتی، کبھی کچھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ماں کی چھوٹی سی بات نہ مانے ناراض ہو جاتی، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتی، کبھی پٹائی بھی کرنا شروع کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس کی، اور وہ رحمتیں وہ پہلے دن سے شروع ہوتی، چونکہ اور کوئی اتنی رحمت کرتا نہیں، اس لیے وہ تعریف اس کے لیے خاص تعریف ہو نہیں سکتی۔ ویسے اس کا یہ مطلب نہیں، جب ہم اصل میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے لوگوں میں، جب کہتے ہیں نا سب تعریف، تو اس کا یوں بعض اوقات سمجھ میں آتا ہے جیسے اچھا کسی اور کی تعریف ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ کسی اور کی تعریف ہے ہی نہیں، یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص تعریف جس کا اہل اللہ تعالی ہے، اس کا اہل اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اور تیسری دلیل کیا ہے حمد کی؟ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے وہ۔ اس میں تعریف کی کیا بات ہے کہ مالک وہ خود ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے والملک یومئذ للہ، آج بادشاہت ساری کی ساری اختیارات، حکمرانی مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا مالک یوم القیامہ، یہ نہیں کہا گیا، اور الدین کہہ کے یہاں احساس دلایا گیا کہ جب جزا اور سزا ملنے لگے گی تو سارا فیصلہ اس کا نافذ ہوگا، اور اس میں تعریف اسی کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی انسان کے ساتھ بہت بھلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے، وہ سمجھتے ہیں شاید آپ کا کوئی مفاد ہے اس سے، اس لیے آپ اس سے بھلائی کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ میں نے تو بالکل بے لوث ہو کے بھلائی کی اور یہ شخص کتنی غلط فہمی رکھتا ہے میرے بارے میں۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بچے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے ماں باپ کے ساتھ شکایتیں کرتے ہوئے ملیں گے، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، آپ ہمارا یہ نہیں کرتے، آپ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتے، اور معلوم نہیں کیا کیا۔ حالانکہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص مثلاً آپ کو بظاہر آپ کے ساتھ بڑے خلوص کا اظہار کر رہا ہے اور اندر سے کھوٹا ہے آپ کے لیے، آپ سے نفرت رکھتا ہے، اب آپ جو ججمنٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، آپ کی یہ ججمنٹ غلط فہمی پہ مبنی ہے، حالانکہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں، مخلص نہیں ہے، آپ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کی ججمنٹ جو ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہوگی، عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے گی، اور بندوں کی زبان پر خود آ جائے گا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تیری بادشاہت واقعی اس لائق ہے کہ اس پر تیری تعریف کی جائے، کیونکہ کوئی اور ایسا نہیں
خواہ وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ وہ انصاف کر سکے، حتیٰ کہ ہم خود بھی اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے بعض اوقات. تو اسی لیے یہ تیسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اچھا جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حمد و ثنا تو پھر کیا کافی ہے ہم زبان سے ہی کہتے رہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بہت اچھے ہیں آپ؟ یہ کیا خوشامد ہے؟ یہ تعریف خوشامد نہیں ہے. یہ دراصل وہ شکر کا گہرا احساس ہے جو انسان کے دل سے اٹھتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے ایاک نعبد، جب سب کچھ تجھ سے مجھے ملا تو میں بھی تیرا ہی بندہ، تیرے آگے جھکتا ہوں، صرف تیری عبادت کروں گا. ایاک، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اور عبادت میں غلامی، بندگی، اطاعت سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ عبادت اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور چیزوں پر بھی مشتمل ہے. عبادت میں جو روح پائی جاتی ہے وہ ہے کسی کی رضا کے لیے، کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل یعنی ذلت اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار. ابن کثیر کہتے ہیں شریعت میں کمال محبت، خشوع جس کو آپ بولتے ہیں، اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو، اس کے آگے عاجزی اور انکساری بھی ہو، اس کا ڈر بھی ہو. تو صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور ایا کا پہلے آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم تیرے ہی مرہون منت ہیں، تیرے ہی احسان مند ہیں، اس لیے تیری ہی طرف توجہ ہے ہماری. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم کسی انسان سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. مثلا مجھے اگر پانی چاہیے اور میں بچی کو کہوں ذرا پانی لے آؤ، تو یہ جو پانی مانگنا ہے میرا، یہ پھر میرے اس کال کے خلاف ہو جائے گا کہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے، اور لینی نہیں چاہیے، نہیں لینی چاہیے. ہم تو ہر وقت دوسرے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں اور مدد لیتے ہیں. پھر یہاں اللہ سے کون سی مدد لینی چاہیے؟ یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ مدد اسباب کے ساتھ ہے جو انسان کی کر سکتے ہیں. یہاں جس مدد کی بات ہو رہی ہے وہ اسباب کے بغیر ہے. سبب کیا؟ یہ گلاس سبب ہے نا، یہ انسان سبب ہے، ایک ذریعہ ہے. تو اسباب کے ساتھ مدد فراہم کرنا اور مدد مانگنا اور لینا، اس کی اجازت ہے اور اس میں شرک کی کوئی بات نہیں اگر ہم کسی سے کسی ہیلپ کی درخواست کرتے ہیں. لیکن یہاں جس مدد کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ما فوق الفطرت طریقوں سے، بغیر کسی سبب اور ذریعے کے کسی سے مدد مانگنا. جیسے پرانے زمانے میں لوگ جنوں سے مدد مانگتے تھے، فرشتوں سے مدد مانگتے تھے، نیک روحوں سے مدد مانگتے تھے، مرے ہوئے انسانوں سے مدد مانگتے تھے. اب مثلا آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، میں آپ سے کہہ سکتی میرے کام کر دیں. آپ فوت ہو جاتی ہیں تو میں آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے کہوں آپ میرا یہ کام کر دیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. زندہ انسان طاقت رکھتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اس سے مدد مانگنا شرک نہیں. لیکن جو انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی طاقت، اس کے ذرائع، اس کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے مدد مانگنا جو ہے پھر یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں مدد میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا من انصاری اللہ، اور تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. لہذا صرف تیری ہم عبادت کرتے نہیں، تیری رضا کے لیے تیرے آگے جھکتے ہیں، وہ سارے ریچولز ادا کرتے ہیں، اور ہر جو کام ہم کرتے ہیں وہ تیری ہی خوشی کے لیے کرتے ہیں. اور پھر چونکہ عبادت ایک مشکل کام ہے اس لیے تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اور ویسے بھی مدد مانگنا جو ہے یعنی دعا مانگنا، یہ تمام عبادات کا نچوڑ ہے. الدعاء مخ العبادہ، کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی دعا کے بغیر. نماز تو ہے ہی سراسر دعا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حج کے موقع پر دعائیں ہی دعائیں ہیں ساری. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ گھر تو گھومنے نہیں جاتے، دعائیں کرتے ہیں. اور نماز پڑھتے تو وہ بھی دعا کر رہے. تو دعا تو ساری عبادت کا ایک اعلیٰ ترین حصہ ہے. اور وہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اور تمام انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا. حضرت نوح علیہ السلام جب پریشان ہوئے اپنی قوم کے ہاتھوں تو کس سے دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کس کو پکارا؟
اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو. آگے آپ انشاءاللہ مثالیں پڑھیں گے. سارے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے؟ ہم پیغمبروں سے نہیں مانگیں, ہم نیک انسانوں کے مرنے کے بعد ان سے نہیں مانگے, بلکہ کس سے مانگے؟ بس صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے. اسی لیے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں, یعنی مافوق الفطرت طریقے سے تو ہی ہمیں مدد دے سکتا ہے اور کوئی نہیں. اور مانگنے کی چیزوں میں تو بہت کچھ مانگنا ہو سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور سب سے اہم ترین چیز جو مانگی جانی چاہیے, جس کے بغیر انسان خسارے میں ہے, وہ ہے ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے, ہماری رہنمائی کر. اور پھر آپ وہ لفظی معنی اس کا دیکھ لیں پیچھے کہ ہدایت میں کیا چیز آ جاتی ہے. الصراط المستقیم, سیدھے رستے کی طرف, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, بھٹکنے سے بچا. سیدھا راستے کی پہچان کیا, علامت کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے سفر کو کس طرح یقینی کرتے ہیں کہ واقعی آپ سیدھے راستے پر ہیں؟ کس چیز سے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ سائن, جو میل کے بورڈ لگے ہوتے ہیں, مائل سٹونز جن کو آپ کہتے ہیں, مائل سٹونز, وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو صراط مستقیم کی پہچان بتائی گئی, خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا, جن پہ تو نے فضل اور احسان کیا, جن سے تو راضی ہو گیا. وہ کون ہوتے ہیں, کہاں رہتے ہیں وہ؟ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی وضاحت کرتے ہیں. ان الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ انبیاء میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے, صالحین میں سے. یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ سیدھے رستے کے مسافر اور مددگار. کہ جو لوگ ہم سے پہلے اس رستے پر جا چکے, جو ان 4 کیٹیگری سے تعلق رکھتے, یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے, ان کا ساتھ ہمیں نصیب کر, ان جیسے اعمال کی توفیق دے. تو ہدایت کے لیے پھر ہمیں کس کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہوگا؟ نمبر 1 انبیاء کو, نمبر 2 صدیقین. صدیقین میں کون کون شامل ہیں؟ ان میں سب سے پہلے تو جن کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا, صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے یہاں. وشہداء, جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ثابت کر دیا کہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, وہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ. بس صالحین, اور دوسرے نیک لوگ جو تیرے رستے پر ہیں, اللہ ہمیں ان کی صحبت, ان کا ساتھ دے تاکہ ہم اس رستے پر قائم رہ سکیں. صراط الذین انعمت علیہم, کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ جو تمہاری عقل صحیح کہتی ہے جس رستے کو, نہیں, مائل سٹونز بتا دیے کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ صحیح کر رہے ہو یا غلط, تو دیکھو کہ تم سے پہلے جن لوگوں پہ اللہ راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ کس رستے پہ تھے, انہوں نے کیا کام کیے تھے. اسی لیے آپ کو یہاں ہم اپنے کورس کے دوران سیرت صحابہ کا مطالعہ بھی کراتے ہیں, تاکہ ہم پریکٹیکل لائف میں مثالیں دیکھیں کہ وہ بھی تو انسان تھے. ورنہ اگر قرآن صرف تھیوری پڑھائی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا پوری طرح, جب تک ہم عملی زندگی کی مثالیں نہ لائیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیری ناراضگی ہوئی, جن سے تو غضبناک ہوا. کن سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ غضبناک؟ قرآن پاک میں ہی ہمیں بتایا گیا. یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا, یہودیوں پر. یہود جمع ہے یہودی کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب برسا. ولدالین, اور بھٹکنے والے, رستہ گم کر دینے والے, ڈیویشن کرنے والے, اور اس سے مراد ہے نصارہ, کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوا؟ کس لیے ناراض ہوا ان سے؟ بہت حجت بازی کرتے تھے. آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ان کے سارے تفصیلات. سورۃ البقرہ میں شروع میں سب پہلے ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے عمل کرتے ہیں, تو ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد آگے آپ کو سورۃ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلے گا, ان کے طریقوں اور ان کے اعمال سے بھی بچنا ہے. اب ذرا آتے ہیں ہم اس کی مزید وضاحت پہ. کیا کسی اور کے لیے تعریف نہیں کی جا سکتی؟ اللہ ہی کے لیے تعریف ہو سکتی ہے.
الحمدللہ جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص تعریف جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات مستحق ہے کوئی اور ہے نہیں. یعنی ہم اوروں کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، تعریف کرنا بری بات نہیں ہے، ہاں چاپلوسی کرنا اور ایسی مدح کہ جس میں دوسرے انسان کی ذات میں تکبر بھر جائے یا وہ عمل سے دور ہو جائے، وہ تعریف منع ہے. لیکن کسی کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی تعریف کرنا جو ہے یہ ناپسند نہیں ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعریف کرنا سرے سے ہی برا ہے اور قطعاً ہونی نہیں چاہیے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے مواقع نہیں دیکھتے کہ جس میں اس کے جواز کا بھی حکم ملتا ہے. اگر ہم کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں، کسی اچھی بلڈنگ کی کہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ روڈ بہت اچھی ہے، یہ تعریف ہے نا، تعریفی کلمات ہے، تو کیا ایسا کرنا گناہ کی بات ہے؟ ال کا جو لفظ ہے یعنی الف لام یہاں پر یہ خاص کے لیے ہے، یعنی جو صفت یعنی جو تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جیسی ہونی چاہیے اور جس کے لیے وہ کلمہ بتایا تھا کما ینبغی لجلال وجہ کا. اور پھر حمد کا لفظ جو ہے یہ صرف تعریف کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، وہ ڈھل جاتا ہے شکر کے اندر. تو جیسا شکر گزار انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے ویسا شکر گزار کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ کیا کسی کا شکریہ ادا کرنا غلط بات ہے؟ آپ میرے ساتھ احسان کرو، میں آپ کا تھینکس کروں، اس کا مطلب ہے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کروں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شکر پھر جنم دیتا ہے آگے اطاعت کو، یعنی تعریف سے شکر، شکر سے اطاعت، یہ تینوں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ صرف ایک زبانی کلامی یعنی اس کی صفات یا اس کی قدرت یا اس کی جو بھی تخلیق ہے صرف اس اعتبار سے نہیں بلکہ ساتھ ہی ہمارے دل میں شکر بھی آنا چاہیے کہ الحمدللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. جیسے وہ نہیں ایک مشہور شعر جو سادہ سا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یہ جو شکر آپ رب کا اس وقت ادا کر رہے ہیں یہ صرف زبانی نہیں ہوگا بلکہ لازمی طور پر آپ اس کی اطاعت بھی کریں گے. شکر کی تکمیل اطاعت کے ساتھ ہوتی. اب اگر انسان کسی انسان کی ایسی تعریف کرتا ہے اور اس کا ایسا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے ماتحت رہتی ہے وہ چیز، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مثلاً کون سی صفات ہیں؟ یہ جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفاتی نام ہے اس کے. اور ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ. اللہ ذاتی نام ہے اور صفاتی اس کی یہ صفات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کی صفات ہیں اس میں مثال کے طور پر ایک صفت ہے کریم. اب کیا کسی انسان کو کریم نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے. کریم النفس عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور بندے کی بھی، تو فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم وہی صفت استعمال کریں گے تو الکریم کہیں گے، یعنی جیسا اس کا کرم ہے ویسا کوئی بندہ کر نہیں سکتا. اسی طرح رحیم، کیا کوئی شخص رحیم نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن الرحیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک، اور جیسا رحم وہ کرتا ہے ایسا رحم کوئی اور کر نہیں سکتا. اسی طرح اس کے باقی کچھ صفات جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. رب کا کیا معنی ہے؟ اول سے، ذرے سے آفتاب تک. مثال کے طور پر ایک انسان اپنی تخلیق کو دیکھے، کہاں سے وہ شروع ہوا، اور بار بار قرآن میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ انسان اپنی ساخت پہ غور کرے، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا اور پھر کس طرح اسے احسن تقویم میں لایا گیا. جس نے یہ کیا کہ ذرے سے اسے آخر تک پہنچایا، دراصل رب وہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیوں ادا کریں گے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے؟ اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے گا، اس کے علاوہ ہمیں کسی سے توقع نہیں کہ پورا انصاف کر سکے. کیوں؟ کس لیے نہیں کوئی اور انصاف کر سکتا؟ اس لیے کہ کسی اور کا علم اتنا ہے ہی نہیں. مثلا انسان ہمارے بارے میں ہمارے ظاہری اعمال سے ججمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے باطن کو کوئی نہیں جانتا، ہماری نیتوں سے کوئی باخبر نہیں. پھر اسی طرح ایک شخص بڑی سہولت میں ایک کام کرتا ہے، ایک شخص بڑی تنگی میں کرتا ہے.
اب دیکھنے میں ہمارے نزدیک تو دونوں، ہم تو دیکھیں گے اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. ہم اس بات کی جزا بہت کم دیتے ہیں کہ کس نے کتنی تکلیف اٹھا کے کام. مثلا جب آپ کو یہاں ہم نمبر دیں گے تو ہم یہ بالکل کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ آپ کتنے میل کا فاصلہ طے کر کے روز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں دے سکتے اس بات کی جزا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم اس ڈیٹیل میں جا ہی نہیں سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نمبر لگتے ہیں تو اس میں یہ سب دیکھا جاتا ہے کہ کون شخص کتنی مشقت، کتنی تکلیف، کتنا وقت، کتنے اخلاص، اور معلوم نہیں وہ کیا کیا چیزیں جن کا احاطہ کر کے وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے. اس لیے اس موقع پر ایک لفظ یاد رکھیے ہمیشہ کہ ہم اس لیے رب کے شکر گزار ہیں کہ وہ خود مالک یوم الدین ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا. تو ہم پھر اس موقع پہ جب دیکھیں گے کہ یا رب تو نے ہماری ایک ایک چیز کو اس طرح گن کے رکھا اور اتنا فائدہ ہمیں دیا، یعنی صدقہ جاریہ کی شکل میں اولاد کی نیکیاں جو والدین کو ملتی ہیں. مثلا دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک شخص نے ایک اچھا کام کیا، ایک شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، پھر ایک گھر بناتا ہے. بیچارہ گھر بناتا ہے کہ اتنے میں اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس کی ساری زندگی کی جو محنت تھی اس کا اسے کیا ملا؟ کچھ ملا؟ اس کو کچھ ملا؟ مثلا آپ خود سوچیں نا کہ آپ نے ساری زندگی کام کیا، پیسے جمع کیے، جمع کر کے گھر بنایا، اور گھر بناتے ہوئے آپ ایک دن بھی اس میں نہ رہ سکے اور دنیا سے چل بسے. کیونکہ میں ایک ایسی مثال کو جانتی ہوں کہ بہت شوق سے گھر بنایا اور جب گھر مکمل ہوا تو خود فوت ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنی ساری زندگی کوشش کی اور جب اس کوشش کا پھل ملنے والا تھا تو کیا ہوا؟ وہ خود چل دیا. پھر اسی طرح مثلا اولاد ہوتی ہے انسان کی، انسان اس کو بڑا کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جوان ہو جاتی ہے، ایک اچھے عہدے پہ بچہ پہنچ جاتا ہے، والدین کے لیے خوشیوں کا سبب ہے. عین اس وقت اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی. اس شخص کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. لہذا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کیا جا سکے. پاسبل ہی نہیں اس دنیا کی لمٹس کے اندر. اچھا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کہیں، سجیسٹ کریں اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ابھی اس بوڑھے انسان کو جس نے ساری زندگی کی کمائی کے بعد گھر بنایا ابھی آپ فوت نہ کریں. چلیں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال اللہ تعالیٰ اسے فوت نہیں کرتے. اب کیا ہوتا ہے؟ وہی شخص اپنی زندگی سے خود بیزار ہو جاتا ہے، ایسی بیماریوں کا شکار ہے کہ خود موت مانگتا ہے. تو موت بھی رحمت ہے. عموماً لوگ موت سے گھبراتے ہیں یا کسی کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ بڑا ظلم کیا اور انصاف نہیں ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی جان لے لی. حالانکہ موت بھی انسان کے حق میں ایک رحمت ہوتی ہے. بسا اوقات اگر انسان زندہ رہے تو وہ زندگی اس کے لیے عذاب ہو جائے. اگر بڑھاپے میں اگر انسان زندہ رہتا چلا جائے تو آپ دیکھیں ایک دن کیا ہو اس کے ساتھ. اب وہ اس گھر کو کیا کرے کہ جس میں اٹھ کے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہے کہ اسے نیند ہی نہیں آتی، یا کوئی اور تکلیف. تو کبھی بھی ایک تو مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ دنیا میں اگر ہم تجویز بھی کریں کہ انسان فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ اسے ملتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر بھی انسان کو پوری طرح اس کا فائدہ نہیں مل سکتا. مثلا ایک شخص کوئی بہت اچھی کتاب لکھتا ہے. اب آپ دیکھیں اس نے ایک کتاب لکھی اور اسے 1000 لوگوں نے پڑھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 1000 لوگ اسے بدلہ دیتے. کیا یہ دنیا میں ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح آپ کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب وہ کام بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. اب آپ تو فوت ہو گئے، اب دنیا میں تو آپ کو کچھ نہ ملا. تو یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں اس بات کا کہ ایک دن ایسا ہو کہ جب انسان کو اس کی کوششوں کا پورا بدلہ ملے. اور وہ پورا بدلہ کہاں ہوگا؟ روز جزا کو ہوگا. اسی لیے یہاں پر یوم الدین کہا گیا اس کو، ٹھیک، کہ جزا ملنے والا دن. دوسری بات یہ کہ اس دن میں ساری ملکیت اس کے ہاتھ میں ہوگی. اگر یہ ملکیت اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو دے دیتا تو ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کو بچا لیتا، اور جس سے اسے ضد تھی، حسد تھا، عداوت تھی، کوئی بیڈ فیلنگ تھی کسی کے بارے میں، خواہ وہ شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ، ان سب کو پکڑ کے جہنم میں پھینکتا. کیونکہ انسان تعصبات سے خالی نہیں ہوا کرتے. یہ انسانوں کے اندر کمزوری ہے نا.
بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت نیک ہوتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے شخص اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب اگر قیامت کے دن ابو جہل کو بھی اختیار دے دیا جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ اس نیک ترین انسان کو نقصان پہنچانے کی سوچے۔ تو اسی طرح چلیں، اگر ابو جہل جیسے نہیں، ایک عام انسان کو بھی، تو کوئی انسان عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کر نہیں سکتا۔ اس لیے یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا۔ جس طرح دنیا میں رب ہونے کی وجہ سے وہ تعریف کے قابل ہے، اسی طرح قیامت کے دن وہ مالک یوم الدین ہونے کی وجہ سے تعریف کے قابل ہے، اور انسان اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ شکر کے تعریف کے قابل ہے تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کمٹ کر لینا چاہیے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور نعبد کے ساتھ نستعین کیوں آیا؟ صرف اتنا کافی نہیں تھا نعبد، اس کی عبادت کے لیے ساتھ ہی مدد چاہیے۔ اچھا، مدد چاہیے، مدد ہم کس طرح مانگتے ہیں؟ دعا کے ساتھ، ٹھیک؟ اچھا، مانگنے والی چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں ایک ہی چیز مانگنے کو کہا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں کہا یا رب ہمیں بہت رزق دے، اولاد دے، مال دے، فلاں دے، فلاں دے؟ ہماری تو پرائرٹیز یہی ہیں یا نہیں؟ ہم دن بھر کس چیز کا سوچتے ہیں؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ہمارا غم کیا ہے؟ کسی کے لیے اس کا مال، کسی کے لیے اس کی اولاد، کسی کے لیے کچھ اور۔ یہی تو ہماری پریشانیاں ہیں، ہے نا؟ ہم ہر وقت اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ان سب چیزوں کو پیچھے ہٹا کے ایک چیز مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کا مال کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اولاد نہ ہو تو بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر انسان کو پراپر فوڈ نہیں ملتی تو درختوں کے پتے کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ مختلف علاقوں میں جیسے مونکس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ صرف نیچرل فوڈ پہ گزارا کرتے ہیں، پتے وغیرہ کھا کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی بعض اوقات عمریں 100 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو گزارا کرتے ہیں، کبھی میٹ نہیں کھاتے، کبھی روٹی نہیں کھاتے، کبھی اور اس طرح کی چیزیں نہیں لیتے، صرف وہی جو جہاں پر رہتے ہیں جنگلوں میں، وہی جنگلوں سے کچھ نیچرل فروٹ، نیچرل ویجیٹیبلز وغیرہ لے کے بس اسی سے پیٹ بھرتے ہیں، تو زندہ ہوتے ہیں نا، بلکہ عام لوگوں سے زیادہ زندگی پاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کہ جس کے بغیر انسان خسارے ہی خسارے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی۔ رہنمائی کس طرف؟ سیدھے رستے کی طرف۔ سیدھا رستہ کون سا؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین دوست ہیں، یعنی دوستی کا معیار بھی ساتھ دے دیا گیا۔ ہر شخص چونکہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بھی سیدھے رستے پر ہوں، کبھی آپ کسی مجرم شخص کو بھی جا پوچھے نا کہ تم غلط کام کرتے ہو تو وہ کہے گا میں تو غلط نہیں کرتا، وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے گا آپ کو۔ یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ چور ڈاکو بھی یہ کہتا ہے کہ میں بھی صحیح کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑے بڑے اپنے لیے اسباب اور دلائل اکٹھے کر رکھے ہیں۔ اچھا، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے، یعنی جو مانگنے کی چیز تھی وہ مانگی، اور اس کے ساتھ جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت تھی ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جس سے بچنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا راستہ جن سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ۔ راستے سے مراد کیا؟ یعنی ان کے طریقہ زندگی، ان کی سوچ، ان کے اعمال، ان کے جو کردار تھا اس سے بچنے کی ضرورت۔ اور مراد اس سے کون ہے؟ یہود۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کا راستہ جو جا سیدھے رہے تھے اور راستہ موڑ کے کہیں اور چلے گئے، نصارہ، بھٹکنے والے۔ اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں آمین۔ آمین کا لفظی مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا قبول کر۔ یہ قرآن پاک کے اندر لفظ نہیں، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب امام ولضالین تک پہنچ جائے تو آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے موافق پڑ گئی اس کے تمام گناہوں پر قلم عفو کھینچ دیا گیا۔ ابن عباس ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین،
یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا آمین کہنے پر. فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، تو آمین کہنے کی کثرت کرو. آپ کا یہ کورس صرف اس لیے نہیں کہ آپ اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں، یہ کورس اس لیے بھی ہے کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی امت کی آپ رہنمائی کر سکیں. اس لیے آپ کو صرف اتنا نہیں پڑھنا کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی بات، بلکہ اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سمجھانے کے بھی قابل ہوں. یہ جو رب اشرح لی میں یفقہوا قولی ہے، یہ اسی طرف اشارہ کرتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.